شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ الانفال، اس سورہ کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا ہے. اسلام اور دشمنان اسلام کے خلاف جو پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، جس میں الحمدللہ مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں یہ بات بتائی ہے کہ اختلاف کا نقصان کیا ہوتا ہے. آج اتنے سارے ممالک ہیں مسلمانوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے، لیکن پھر بھی اختلاف ہونے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری حالت جو ہے وہ تو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اختلاف کا نقصان بتایا ہے. اختلاف کا نقصان اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ نے کہا آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی تمہارے اندر ہوا کچھ نہیں رہے گی. اسے بولتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کا بہت ہوا ہے، بہت روب و دبدبا ہے فلاں آدمی کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اختلاف کرو گے آپس میں تو بزدل ہو جاؤ گے. دوسری چیز، کوئی ہوا نہیں رہے گی تمہاری. آج جو ہے 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی ہوا نہیں ہے. جیسے ایک مثال میں دوں، ایک لاری ہے بڑی نا، لاری، اس کے اوپر قسم قسم کا سامان لوڈ کیا گیا ہے، لیکن اگر اس کے پہیے میں ہوا نہیں ہے نا تو وہ لاری نہیں جا سکتی ہے. ایسے ہی آج مسلمان ممالک کے پاس پیسہ، روپیہ، پیسہ، چیزوں کی کمی نہیں ہے، سب بہت عیش و آرام سے سب لوگ رہ رہے ہیں، لیکن جو ہے ہوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر اتحاد ہی نہیں ہے. اتحاد سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، یہ بات جان لیجئے. اتحاد، یہ دیوار کی اینٹیں ہیں نا، اب سب کو الگ الگ کر کے رکھو تو دیوار نہیں بنے گی. دیوار اسی وقت بنتی ہے، ایک مضبوط دیوار، جب اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. الگ الگ ہوں تو وہ خالی اکیلی اینٹیں ہوں گی، کوئی بھی توڑ دے گا. لیکن دیوار جب ایک مضبوط ہو جاتی ہے تو توڑتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 48 میں کہ دیکھو، جنگ بدر میں مسلمان جو شروع میں نکلے تھے وہ جنگ کرنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے. دراصل مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ہمارا جو سامان، گھر بار، زمین وغیرہ جو مکہ میں چھوڑ کر کے مسلمان چلے آئے تھے مدینہ، تو وہاں کے مکہ والے دشمن لوگ کیا کیے تھے کہ ان کی ہی چیزیں لے جا کر کے دوسرے ملکوں میں بیچ کر کے ہتھیار خرید کر لے کر آ رہے تھے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے. تو پہلی چیز تو یہ کہ جو مال اس میں لگا تھا وہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا، ہے نا. دوسرے، یہ کل کے دن حملہ کس پر ہونے والا تھا؟ وہ مسلمانوں پر. اسی لیے پلان یہ بنایا گیا کہ بھائی اس چیز کو یہیں روک دیا جائے، یہیں اس چیز کو ختم کر دیا جائے، تاکہ بعد میں اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کریں. ورنہ مسلمان پہلے حملہ کر، وہ لوگ خود پہلے سے تیاری کر رہے تھے حملہ کرنے کی. تو مسلمان نکلے 313 کی تعداد میں نکلے جب باہر، تو قافلہ جو تھا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو وہ اس کے قائد تھے، کمانڈر تھے، یعنی اس قافلے کے اغوا تھے. وہ ان کو خبر مل گئی کہ مسلمان پیچھا کر رہے ہیں، تو انہوں دوسرے راستے سے لے کر کے قافلہ نکال کے لے کر کے چلے گئے. اور ادھر مکہ والوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے فوج لے کر نکلے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. اب قافلہ تو بچ کر نکل گیا، لیکن مٹبھیڑ کس سے ہوا؟ جو مکہ سے
مشرکین آئے تھے، ان سے میل بھیڑ ہوا۔ خاص بات یہ جو بتانا چاہتا ہوں جس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں ابلیس بھی شریک تھا، ابلیس شیطان بھی شریک تھا۔ سراقہ بن مالک، بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار تھے سراقہ بن مالک، تو ان کی شکل میں، ان کے بھیس میں شریک تھا۔ اچھا، جب قافلہ بچ کر نکل گیا تو بہت سارے لوگ بولے کہ اب فائٹ کا کیا فائدہ ہے، لڑنے کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں، ہم لوگ قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے، اب واپس چلو۔ لیکن شیطان ایسا نہیں چاہتا تھا، شیطان نے کہا نہیں نہیں، یہی موقع ہے، کچل دو مسلمانوں کو، تم بڑی تعداد میں ہو اور مسلمان تھوڑے ہیں، اب بھی کچل دو تاکہ بعد میں یہ لوگ سر اٹھا ہی نہیں سکیں، اب بھی مار دو مار دو۔ آخرکار لڑائی ہوئی، اور جب لڑائی ہوئی تو اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ جنگ بدر کے اندر بڑی مشہور بات ہے، فرشتے آئے۔ اچھا، فرشتوں کو جب جو ہے ابلیس نے دیکھا، کیونکہ دوسرے لوگ تو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن ابلیس تو جناتوں میں سے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو بھاگنا شروع کیا، بھاگا، کیونکہ فرشتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ فرشتوں کا آنا مطلب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت حاصل ہے، اور جس شخص کو، جس جماعت کو اللہ کی مدد حاصل ہو اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ نہیں ہرا سکتا ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ابلیس جانتا ہے، تو اسی لیے ابلیس بھاگنا شروع کیا۔ اب یہ جو تھے مکہ کے دوسرے لوگ بولے او سردار کدھر بھاگے، کدھر 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 کدھر، رکو رکو، کہاں بھاگے؟ تم ہی بول رہے تھے اچھل اچھل کر کے لڑو لڑو، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھتے تمہاری حالت بھی خراب ہو جاتی۔ قرآن میں ہے یہاں انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا، شیطان کو بھی اللہ سے ڈر ہے۔ میں پوائنٹ کی بات کیا بتانا چاہتا ہوں نا، کہ دیکھو صرف یہ کہنا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں بہت ڈرتا ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صرف اللہ سے ڈر، مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت ڈر ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا تو شیطان بھی ڈرتا ہے، اس طریقے کا ڈرنا تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بولے ہیں اس کو کرو، اور جو بولے ہیں مت کرو اس کو مت کرو۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب، یعنی پریکٹیکل میں وہ چیز کر کے بتاؤ۔ ورنہ زبان سے تو شیطان بھی بولتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، ہے نا، لیکن یہ ڈرنا قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آدمی ہر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام نہ کرے جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ جب ایسا کرے گا تو حقیقی معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، وہ پروف کرے گا اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں ایک بات کہی ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی نعمت دے کر کے پھر اس سے اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی عادت یا اپنے حالات نہ بدل دے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی چیز دیتا ہے پھر وہ ہم سے چھین لیتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت دے کر کے ہم سے چھین رہا ہے نا، ہم سے نعمت دے کر کے چھین رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں اس وقت تک نہیں چھینتے جب تک کہ وہ نہ بدل جائیں۔ وہ اچھے تھے، برے ہو گئے تو ہم بھی ان کو نعمت دے کر کے چھین لیتے ہیں۔ بنو اسرائیل کو آپ دیکھیے، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا تک بھیجایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولے وہ لوگ کہ جو ہے 12 قبیلے ہیں، پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا مارے، 12 جگہ سے نل جاری ہو گیا۔ دھوپ لگ رہی ہے، شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا تاکہ چھاؤں رہے ان لوگوں کے واسطے۔ آسمان سے کھانا بھیجا، یہاں تک کہ میٹھا بھی بھیجا، سب کچھ انتظامات کیا، ہے نا۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس لائق ثابت نہیں کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایسی قوم ہیں، سب سے ذلیل قوم ہیں یہ لوگ، یہودی بنو اسرائیل، سب سے ذلیل قوم اللہ تعالیٰ نے کہا۔ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر۔ اب جس پر اللہ تعالیٰ خود لعنت کرے، سوچو اس قوم کا عالم کیا ہوگا، ہے نا، کتنی بری قوم مانی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سب کچھ کیا۔ یہاں آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی کہ جب تک تم نہیں بدلتے میں بھی اپنی نعمتیں نہیں روکتا ہوں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر بتاؤں میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ اگر کوئی پریشان ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے پیچھے زندگی کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھے، ہے نا، اپنے لائف کو ذرا پیچھے لے جا کر کے دیکھے کہ میں کچھ غلطی تو نہیں کیا ہوں، اور اس کو فوراً سدھارنے کی کوشش کرے۔
اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت بدل دے گا. اس کی حالت اللہ تعالیٰ، اگر بری حالت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا انشاءاللہ. بس اس چیز کی اصلاح وہ کر لے کہ جو غلط کرتا ہوا آ رہا. یہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے تفسیر کی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جنگ کے ماحول میں ایک بات کہی ہے، بڑی سمجھنے والی بات. بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی ایسی آیتوں کو لے کر کے بولتے ہیں کہ قرآن دہشت گرد والی کتاب ہے، قرآن لڑنے بھیڑنے کی تعلیم دیتا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھرپور کر لو، یعنی بھرپور تیاری کر لو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. آیت نمبر 60 کے اندر اللہ نے بات کہی کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے تم لوگ جو ہے اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنے اسلحے جو ہے تیار کر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی. اب لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو لڑنے بھیڑنے کی تعلیم اسلام دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے کہا ہے، آگے ہی یہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے آیت نمبر 61 کے اندر ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر دشمن تم سے صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو. صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو، کیونکہ لڑائی بڑائی بڑی اچھی چیز نہیں ہے. پھر اللہ نے وہاں تیاری کا حکم کیوں کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے تاکہ کوئی تم سے لڑنے کی ہمت نہ کرے. اور یہ بری بات ہے کیا؟ اچھی بات ہے نا. کوئی آدمی امن کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لڑنا بھیڑنا چاہ رہا ہے، تو تمہارے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ کوئی یہ سوچے ہی نہیں کہ امن کو خراب کرو، کوئی یہ سوچے ہی نہیں کہ تم سے مقابلہ کرے. ختم. تمہاری حالت دیکھ کر کے ڈر جائے، اتنی تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے. اور ایسا نہیں، تمہارے اندر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقت زیادہ ہے تو طاقت کے نشے میں کسی کو بھی کچل ڈالو. نہیں، دشمن صلح کرنا چاہ رہا ہے تو صلح کا ہاتھ بڑھاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعلیم دی. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ توبہ یہ 9 نمبر کی سورہ ہے. اس کے شروع میں جو ہے مدنی سورہ ہے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو سورہ ہے سورہ انفال، اس کا موضوع، اس کا ٹاپک اور اس کا ٹاپک ملتا جلتا ہے. یعنی شروع کے جو ٹاپکس اس میں بیان کیے گئے ہیں ہے نا، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے لڑائی کی بات کی ہے نا، امن قائم کرنے کے لیے. دشمن سے جو لوگ خوف پھیلاتے ہیں، ناحق لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو لڑائی کی بات کی ہے وہی ٹاپک اس میں بھی چل رہی ہے. کیونکہ ٹاپک مکمل نہیں تھی اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے ذکر نہیں کیا گیا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے اس سورہ کی آیت نمبر 3 کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے. 4 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم لوگ جو ہے نا جو فساد کرنے والے ہیں، مشرک قسم کے لوگ ہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان سے بالکل کٹ جاؤ، ان سے بالکل کٹ جاؤ، ان سے تعلق مت رکھو. دوسری چیز اللہ نے یہ بھی کہا ہے، اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی جہاں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ان سے بیزارگی کا اعلان کرو، یہ غلط ہے نا تو غلط کا ساتھ مت دو، غلط کے ساتھ مت رہو، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اتنے خراب ہیں تب بھی اگر یہ لوگ توبہ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیں، اچھا بننا چاہیں تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے کیونکہ توبہ کا تذکرہ اس میں بار بار ملتا ہے. سب سے زیادہ توبہ لفظ سورہ توبہ کے اندر ہے، سب سے زیادہ تقریباً جو ہے کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر توبہ لفظ کا تذکرہ کیا. 17 مرتبہ تقریباً 17 مرتبہ توبہ، یعنی جتنا زیادہ توبہ لفظ کا تذکرہ سورہ توبہ میں ہے کسی دوسرے سورہ میں نہیں ہے. اسی لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے. اور ایک اور خاص وجہ ہے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہونے کی، 3 صحابہ کرام کے توبہ کا تذکرہ ہے. آگے انشاءاللہ وہ واقعہ آ رہا ہے تو جب میں سناؤں گا تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں بہرحال آ جائے گی وہ بات. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے. اچھا، یہ آیت کو لے کر کے بہت سارے غیر مسلم بھی بہت کنفیوز رہتے ہیں. اکثر دیکھیے وہ لوگ اپنے اسپیچ میں یہی آیت تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور صحیح لکھا ہوا ہے.
کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ بات لکھا ہوا آیت نمبر 5 کے اندر سورہ توبہ میں. لیکن دراصل وہ لوگ پس منظر بھول جاتے ہیں، مطلب کس سچویشن میں یہ بات کہی گئی. یہ بات کہی گئی ہے فائٹ کے دوران. مثال کے طور پر ہمارے ملک انڈیا کی کسی ملک سے جو ہے لڑائی چلے، اب ہمارے انڈیا کا فوجی اپنے فوجیوں سے کو جوش دلانے کے لیے کہے دشمن کو مارو، جہاں پاؤ دشمن کو ختم کرو، تو کیا وہ غلط ہے؟ بالکل صحیح بات ہے نا. وہ تو فائٹ کا میدان ہے، اور ایسا ایک کمانڈر کو، ایک قائد کو کہنا بھی پڑے گا اپنے فوجیوں کو جو ہے ہمت دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے. اور یہ جنگ کے سچویشن میں کہا گیا، ایسا نہیں کہ ایسے ہی بس خالی پہ لکھ دیا گیا بس جہاں پاؤ مارو. یہ تو امن کے خلاف ہے. اسلام تو امن کا علم بردار ہے نا. اسلام کا مطلب سلامتی، امن. اور بھلا اسلام ایسا کیوں کہے گا کہ جہاں پاؤ قتل کرو؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو ناحق بغیر وجہ کے قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کی طرح ہے. ایک انسان کو بچا لینا پورے انسانیت کو بچانے کی طرح ہے. جو اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو، بھلا ایسا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا، لوگ یہ بات تو کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ دیکھو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. اس کے بعد کی آیت نمبر 6 نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 6 کے اندر جو بات کہی گئی ہے نا، جو وہ بتانا چاہتے ہیں پبلک کو، جو لوگوں کا دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل ہے. وہ گولی ہے دراصل آیت نمبر 6 کے اندر کہ جو فسادی ذہن کو ٹھنڈا کر دے گی، گرم دماغ کو ٹھنڈا کرنے والی گولی آیت نمبر 6 ہے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے بھی جنگ کا سچویشن ہے تب بھی کوئی پناہ طلب کرے، یعنی بھی ہم فائٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اب نہیں لڑنا چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، تو تم اسے پناہ دے دو. کوئی دے گا؟ آج کی سچویشن میں بھی کوئی نہیں دے گا. جنگ کا میدان ہے، کوئی ہاتھ ادھر نہیں، میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں، تب بھی گولی مار دیں گے اس کو، ختم. کیونکہ فائٹ چل رہی ہے بھائی، کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اور یہاں کہا گیا ہے کہ ایسی سچویشن میں بھی جب کوئی تم سے پناہ طلب کرے، ہے نا، بچنا چاہے، تمہاری سیفٹی میں آنا چاہے، تو اس کو سیفٹی دو. صرف سیفٹی مت دو، بلکہ اس کو اس جگہ تک پہنچا دو جہاں وہ سیف رہ سکے. صرف ایسا نہیں کہ خالی سیفٹی دے دو، بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو. وہ اگر کہے کہ فلاں جگہ میں زیادہ سیف رہوں گا، وہاں مجھے پہنچا دیجیے، تو کوشش کرو کہ وہاں تک پہنچاؤ، اپنا اخلاق دکھاؤ. کتنی پیاری بات ہے نا. لیکن لوگ اس کو بیان ہی نہیں کرتے، خالی بس وہی آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. اور اللہ رب العالمین نے جس سچویشن میں یہ بات کہی ہے، جو بات کہی ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مساجد سے کون لوگ محبت کرتے ہیں، کون لوگ جڑتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا آیت نمبر 18 کے اندر سورہ توبہ کی، اللہ نے کہا اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. کوئی آدمی مسجد سے جڑا ہوا نا، مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ واقعی میں مومن ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو. تو مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں سے لگاؤ رکھنا، مسجدوں کی خدمت کرنا، ضروریات پوری کرنا، یہ کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ واقعی میں مومن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی ہے کہ جو مسجدوں سے لگاؤ رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے، مومن ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات سورہ توبہ کے نمبر 24 کے اندر کہی ہے. 24 اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار بتایا گیا ہے. ہم سنتے آئے ہیں نا کہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. سب سے زیادہ بولے تو سب سے زیادہ، امی ابو سے بھی زیادہ، آل اولاد سے بھی زیادہ، خود سے بھی زیادہ، مال و دولت سے بھی زیادہ، بیوی سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محبت کا مطلب صرف زبان سے نہیں کہ میں محبت کرتا ہوں ایسا. اب کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور والدہ ایک گلاس بولے پانی لے آؤ، بولے نہیں امی میں کام کر رہا ہوں نہیں جا سکتا، آپ کسی اور سے مانگ لو. محبت ہے؟ نہیں. ایسے ہی کوئی آدمی زبان سے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بولے یہ کام کرو، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا رہو، نہیں. تو کیا سچی محبت ہے؟ نہیں، وہ تو جھوٹی محبت ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا تذکرہ کیا. اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اللہ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کوئی میوزک، کوئی ٹیون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن کا۔ اتنی پیاری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اندر جتنی باتیں ہیں نا پہنچ ہی نہیں، یعنی زندگی پوری لگا دو نا تب بھی اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایسی پیاری کتاب ہے، ایسے قانون والی کتاب ہے، ایسے سائنس والی کتاب ہے، ایسے انسانیت والی کتاب ہے، زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ اتنی پیاری کتاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے نبی بتا دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آ جائے۔ اگر یہ لوگ زیادہ پیارے ہیں تمہیں، اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور محبت کا مطلب اطاعت، بات ماننا۔ محبت کا مطلب اطاعت، بات ماننا۔ اور الحمدللہ اس معاملے میں ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو سچ مچ اہل حدیث ہیں، نام کے نہیں۔ بہت سارے لوگ نام کے ہوتے ہیں صرف، بس کام کے نہیں ہوتے۔ یہاں نام والوں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں کام والوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سچ مچ اہل حدیث تو واقعی میں وہ محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول۔ اچھا، ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو 24 نمبر کہتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں نہیں 24 نمبر۔ جیسے اہل حدیث کے بہت سارے نام ہیں، دیکھو وہابڑے مطلب وہابی، پکوڑے، ہے نا، یا اسی طریقے سے عجیب عجیب ناموں سے بہرحال پکارتے ہیں۔ اس میں سے ایک نام 24 نمبر بھی ہے، لوگ بولتے ہیں کہ 24 نمبر والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فخر ہے، 24 نمبر بول رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے محبت کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ اہل حدیث اطاعت کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 میں کہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں کہی ہے۔ چلیے بہرحال بات کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ایک بات کہی ہے، بڑی اصول کی بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں کے تعلق سے، کہ ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا، اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، نہیں اپنے عالموں کو لوگ اللہ تعالیٰ بولتے تھے کیا، رب بولتے تھے کیا؟ ایسی بات تو ہے نہیں۔ ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، انہوں نے بھی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کے اندر ہے کہ عالموں کو ان لوگوں نے رب بنا لیا تھا، تو ان لوگوں نے عالموں کو تو رب نہیں بنایا تھا، مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کو پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ویسا تو عالموں کو نہیں پوج رہے تھے کہ سجدہ کر رہے تھے لوگ، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اپنے عالموں کو ان لوگوں نے رب بنا لیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا کہ دیکھو رب بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا سیم اللہ تعالیٰ کو مانتے ویسا عالموں کو ماننے لگے تھے۔ حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جو بولے حلال، اللہ تعالیٰ جو بولے حرام، حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو یہ درجہ دے دیا تھا کہ عالم صاحب بول دیے تو حلال، عالم صاحب بول دیے تو حرام، ہے نا؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ کوئی عالم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی عالم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا ہے۔ اب میں ایک عالم ہوں، میں کیا بتاؤں گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا، میں نہیں کہوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز حلال ہے، میں کہتا ہوں یہ چیز حرام ہے، میں ایسا کہوں گا اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ حلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ حلال ہے، اللہ نے یہ بات کہی کہ حرام ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ حرام ہے نا؟ یہ بات ہے۔ اچھا، آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس سیم ایسی ہے، عیسائیوں کی طرح، مفتی صاحب بول دیے تو ختم، ہے نا؟ مفتی صاحب بول دیے نا،
اب مفتی صاحب دلیل دیے یا نہیں دیے؟ مفتی صاحب یہ دلیل نہیں دیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں جگہ بات کہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ بات کہی، بس مفتی صاحب بول دیے یہ چیز صحیح ہے کرو، بس کرو۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر کسی اور کو دے دیے تو رب بنانے جیسا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کہی ہے کہ دیکھو منافقوں کے تعلق سے، کہ منافق لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کاہلی سے آتے ہیں۔ منافق جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، بس زبان سے کہتے ہیں مسلمان مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بہت سارے منافق تھے، بہت سارے منافق، لیکن وہ لوگ مسلمانوں کی صف میں آ کر شریک ہو گئے، مطلب بظاہر مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ فائدہ تھا، یہاں رہیں گے تو فائدہ رہے گا، فائدہ ہی فائدہ رہے گا، یہاں مسلمانوں کی ہوا چل رہی ہے۔ تو وہ لوگ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ بھی صدقات زکوٰۃ دیتے تھے، مگر خوشی خوشی نہیں، کہ خوشی خوشی اسی وقت ہوگا جب دل میں خوشی ہو نا، جب دل میں ایمان ہو۔ وہ تو دکھانے کے واسطے اب دینا ہی پڑتا، کیا کریں، ہے نہیں، اس کے واسطے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، 54 آیت نمبر ہے، بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی مسلمان خوشی خوشی عبادت کرے نا، نماز اذان ہو رہی ہو، ارے بہت اچھی چیز ہے، جلدی بڑے خوشی سے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، چلو نماز پڑھنے کے لیے، خوشی خوشی، چاہے دکان بند کرنا پڑے، خوشی خوشی آئے، زکوٰۃ صدقات دینے کی بات آئے، خوشی خوشی دے، کہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھے اتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ میں مدد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے، بڑی اچھی بات ہے، خوشی خوشی، تو اللہ رب العالمین اس کی نماز کو، صدقات کو قبول فرمائے۔ نہیں تو آدمی بددلی سے کرے، اذان ہو گیا اب تو جانا ہی پڑتا ہے نہیں، تو پھر ایسی عبادت ایک مومن کی عبادت نہیں بلکہ منافق کی عبادت، تو دینا ہی پڑتا ہے نا، انہوں آ گئے اب مانگنے کے واسطے تو کیا کریں، تو دینا ہی پڑتا۔ بددلی سے اگر دے رہا ہے تو وہ ایک ایمان والے کا صدقہ نہیں ہوگا بلکہ ایک منافق کا صدقہ ہوگا۔ آدمی دے تو رہا ہے مگر سوچئے نیت کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے بلکہ وہ عذاب کا مستحق ہو جا رہا ہے نا۔ اسی لیے نیت ہر چیز میں بڑی اچھی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جائے اس کا تذکرہ کیا ہے، زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے صدقہ، فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 فقیروں کے لیے، فقیر، اور مسکین کے لیے، فقیر کے لیے، مسکین کے لیے۔ فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ فقیر مسکین قریب قریب ہی ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، محتاج وہ بھی ہوتا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو ہمیں پتہ کر کے خود دینا ہوتا ہے۔ اور فقیر بولے تو اس کے بعد بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے لیکن وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، فقیر آدمی۔ تو فقیر مسکین کے لیے۔ اچھا اب یہ فقیر مسکین اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہو تو زیادہ افضل ہے کہ پہلے ان کا خیال آپ کرو۔ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے جو آپ کے ذمے نہیں ہے بلکہ آپ سے الگ ہے، آپ کے ذمے، آپ کے ماتحت ہے، تو اس کی دیکھ ریکھ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے چھوٹا ہے۔ اور اگر الگ ہے، فیملی کے ساتھ رہتا ہے مگر بہت غریب ہے، تو بھائی جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی کو دے دے۔ ایک بھائی اپنے زکوٰۃ کی رقم اپنے اس بہن کو دے سکتا ہے جس کا شوہر زیادہ کماتا نہیں ہے، بہت پریشان ہے نا، فقیر قسم کے لوگ ہیں، فقیر مسکین ہو، ختم۔ ہاں ایک اصول جان لو، جو ہمارے ذمے ہو، ہماری ذمہ داری میں ہو، جن کے اوپر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ہماری اولاد، جیسے ہماری بیوی، جیسے ہمارے ماں باپ، جیسے ہمارے دادا، یہ ہماری ذمہ داری میں ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ جو ہماری ذمہ داری میں نہیں آتے ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں، اور بلکہ انہی کو دینا زیادہ بہتر ہے اگر رشتہ داری میں ہو تو، کیونکہ رشتہ دار کو زکوٰۃ کی رقم دینا ڈبل ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہے نا، ڈبل ثواب۔ تو اللہ نے پہلے کہا دیکھو کہ صدقات جو ہے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ اسی میں کام کرتے تھے، وصولنے کے لیے جاتے تھے، ہے نا، اسی میں پورا وقت لگاتے تھے، ان کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہو، ان غیر مسلموں کو کہ جو اسلام کی طرف تھوڑا تھوڑا مائل ہوں،
پازیٹیو سوچ رکھتے ہوں کہ اگر ان کو مدد کریں گے، بہت پریشان ہے بیچارہ یہ، اگر مدد کریں گے تو زیادہ ممکن ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے جیسے ہوتا تھا آدمی غلام، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، گردن چھڑانے میں جس کو قرآن نے کہا ہے اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بہت زیادہ قرض دار ہے، بہت پریشان ہے، تو زکوٰۃ کی رقم اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے، اب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جہاں بہت فقیر مسکین بچے پڑھتے ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ لوگ مدرسے کو پے کر کے کھانا کھائیں، مدرسے میں کھانے کا انتظام ہے لیکن فیس لگتی ہے، تو ایسے لوگوں کی فیس جمع کر دینا، ان کے پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنا، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا مسافروں کے لیے، کوئی ایسا مسافر ہے گھر پر وہ جو ہے کروڑوں کا مالک ہے لیکن ابھی اس کا کارڈ وارڈ سب کھو گیا، بالکل روڈ پر آ گیا، وہ ابھی جو ہے اس کو گھر جانا ہے، کیسا بھی کر کے اس کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں۔ گرچہ جو ہے وہ اپنے گھر پر کچھ بھی ہو، لیکن ابھی پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو الحمدللہ بہت ساری سہولتیں فون پر منگا لیے، ایسا کر لیے ویسا کر لیے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آدمی مسافر ہے کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب کھو گیا تو پریشان ہو جاتا تھا، تو اسلام نے کہا کہ ایسے کی بھی مدد کرنی چاہیے، ہے نا۔ تو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان 8 جگہوں پر جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے، 9ویں کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ جو بھی جگہ رہے گی انہی 8 میں سے کہیں نہ کہیں آئے گی، الگ سے جو ہے نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کیا ہے، مدینہ کے اندر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، عبداللہ بن ابی نام تھا، یہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، سرغنہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا، بہت ستاتا، کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی نا، اسی کی کارستانی تھی، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہوا تو بیٹا جو ہے عبداللہ نام تھا، وہ مومن، ایمان والے سچے مومن۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کہیں بھی کیا کر دے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا۔ آزر جیسے شخص کے گھر میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کو بھیج دے، نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان جیسا بیٹا بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو یہاں عبداللہ بن ابی کٹر منافق، غلط قسم کا آدمی، اور بیٹا اتنا ہی اچھا، لیکن بیٹا بیٹا ہوتا ہے نا۔ عبداللہ جو بیٹے تھے ان کو پتا تھا میرا باپ جو ہے کیسا ہے، روتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کیسا تھا آپ کو تو پتا ہے، اگر آپ اپنا کرتا دے دیتے تو میں کفن کی جگہ پر اس کو لپیٹ دیتا تاکہ جو ہے عذاب میں کچھ تو کمی ہو جاتی آپ کے کرتے کی وجہ سے، مطلب ان کی سوچ ایسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بات اگر اتنی سی ہے تو لو میرا کرتا، دے دیا نکال کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اپنا لعاب بھی لگا دیا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا دے دیا، اتنا سب کچھ کر ہی دیا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے نا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے نا ابو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے، نماز جنازہ بھی جا کر کے پڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جنازہ بولے تو استغفار کرنا، معافی مانگنا، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کہا، آیت نمبر 80 آپ دیکھیں گے اور 80 کے بعد آیت نمبر 84 بھی دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا آیت نمبر 80 کے اندر کہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تب بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 84 میں کہا کہ جب ان میں سے کوئی مر جائے منافقوں میں سے تو اے نبی آپ ان کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں، بالکل نماز نہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پر آپ کھڑے ہوں، کیونکہ قبر میں جا کر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا بولے تو ان کے لیے معافی مانگنا، ان کے لیے دعا کرنا بالکل بھی آپ نہ کریں۔ یہاں بتانا میں کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آدمی غلط ہو نا، اگر آدمی غلط ہو، مشرکانہ زندگی گزار کر مرا ہے اور منافقانہ زندگی گزار کر کے مرا ہے تو رسول کا کرتا بھی اس کو کوئی کام نہیں دے گا، رسول کی دعا بھی اس کو نہیں بچا پائے گی۔ یہاں سسر نے نماز جنازہ پڑھائی نا، اپنا کرتا نکال کر دیا نا، نبی کا کرتا، نبی کی نماز جنازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نماز جنازہ، پھر بھی اللہ نے کہا کتنی 70 مرتبہ، یعنی اللہ نے کہا 70 بولے تو جیسے بولتے ہیں نا 1000 مرتبہ بولو تب بھی میں نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 مطلب کتنی بھی مرتبہ بولو تب بھی میں نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرے نا تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ اتنے غلط ہیں یہ لوگ جو ہے، اللہ اس کے رسول کی اتنی تکلیف پہنچائے نہیں معاف ہو سکتی، اور آئندہ آپ
ابھی تو آپ کر دیے، آئندہ آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھنا، ہے نا۔ وہ لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے جو کہتے ہیں فلاں کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے۔ بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے ان آیات کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، ان باتوں کے اندر جو لوگ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب جو ہے ہم کو نجات دلا دیں گے، فلاں صاحب کے مزار پر میں جمعرات کو حاضری دے دیتا ہوں بس کافی ہے، فلاں کا میں مرید ہوں تو میں بچ جاؤں گا، ہے نا۔ اگر خود کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ نہ ہو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔